السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم سائنس سے تعلق رکھنے والا سبق نوجوانی کی آمد ریچنگ دا ایج آف ایڈولیسنس، تو اس سبق کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق کا پہلا پارٹ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس پہلے پارٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ سبق کا پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے پارٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے پارٹ کو دیکھنا ضروری ہے، اسی کا تسلسل دوسرے پارٹ میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سبق کا دوسرا پارٹ شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے پارٹ میں کیا پڑھ چکے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نوجوانی کسے کہتے ہیں یہ پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح سے بلوغت کی آمد، بلوغت کی تبدیلیاں جیسے قد میں اضافہ، جسم کی شکل میں تبدیلی، آواز میں تبدیلی، جنسی اعضاء کا بلوغ، ذہنی، عقلی اور جذباتی بلوغت، تو یہ تمام چیزیں ہم نے پہلے پارٹ میں پڑھی ہیں۔ تو چلیے آج اس سبق کا دوسرا پارٹ پڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو سب سے پہلا عنوان ہے ثانوی جنسی خصوصیات، سیکنڈری سیکشول کیریکٹرسٹکس، یہ کیا ہوتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں۔ تو تولیدی اعضاء، نر تولیدی اعضاء خصیے نر زوجے یعنی اسپرم بناتے ہیں، اور مادہ تولیدی اعضاء یعنی بیض خانے مادہ زوجے بیضے بناتے ہیں۔ یہ ہم نے جو پچھلا سبق تھا اس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ نر تولیدی اعضاء اسپرم بناتے ہیں اور مادہ تولیدی اعضاء مادہ زوجے یا بیضے بناتے ہیں۔ بلوغت آنے پر لڑکیوں کے سینے پر ابھار اور لڑکوں کے چہرے پر روئیدگی، داڑھی مونچھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بلوغت آنے پر جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے لڑکیوں کے سینے پر ابھار اور لڑکوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خصوصیات جو نر کو مادہ سے فرق کرنے میں مدد کرتے ہیں ان کو ثانوی جنسی خصوصیات، سیکنڈری سیکشول کیریکٹرز کہا جاتا ہے۔ تو ثانوی جنسی خصوصیات کی اگر ہم تعریف بیان کریں گے تو ثانوی جنسی خصوصیات وہ خصوصیات ہیں جو نر کو مادہ سے فرق کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ نر کے خصوصیات اور مادے کی خصوصیات، نر اور مادہ کی شناخت کرنے، ان میں فرق کرنے میں مدد کرنے والی خصوصیات کو ثانوی جنسی خصوصیات یا سیکنڈری سیکشول کیریکٹرز کہا جاتا ہے۔ لڑکوں کے سینے پر بھی بال نکلنے لگتے ہیں۔ تو جب بلوغت کا دور شروع ہوتا ہے تو لڑکوں کے داڑھی مونچھ کے علاوہ سینے پر بھی بال نکلنے لگتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی کے بغلوں میں اور زیر ناف بال نکلنے لگتے ہیں۔ تو سینے پر، لڑکوں کے سینے پر بال نکلتے ہیں، اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں میں کیا ہے، دونوں ہی کے بغلوں میں اور زیر ناف بال نکلنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، بلوغت آنے پر کس وجہ سے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی بلوغت آنے پر جسم میں جو تبدیلیاں آ رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے جسم میں جو تبدیلی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے آتی ہیں، کون اس کے لیے ذمہ دار ہے، کون اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ تو نوجوانی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کو ہارمون کنٹرول کرتے ہیں۔ تو نوجوانی میں جو تبدیلیاں ہمارے جسم میں ہو رہی ہیں ان کو کون کنٹرول کرتے ہیں؟ ہارمون۔ اب یہ ہارمون کیا ہے؟ اگلا سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہارمون کیا چیز ہوتی ہے؟
تو ہارمون کیمیائی اشیاء ہیں جن کا افراز بے نالی غدود اینڈوکرائن گلینڈز کرتے ہیں۔ تو ہارمون کیا ہے؟ کیمیائی اشیاء ہیں، کیمیکل سبسٹنسز ہیں، تو جن کا افراز کون کرتے ہیں؟ بے نالی غدود اینڈوکرائن گلینڈز ہارمون کا افراز کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ہارمون کام کرتے ہیں؟ تو لڑکوں میں جو خصیے ہوتے ہیں، یعنی نر تولیدی اعضاء خصیے کیا کرتے ہیں؟ نر ہارمون کا افراز کرتے ہیں، نر ہارمون ٹیسٹوسٹیرون۔ تو لڑکوں میں خصیے کیا ہیں جسے نر جنسی اعضاء بھی کہتے ہیں، تو خصیے نر ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کا افراز کرتے ہیں، نر ہارمون کو خارج کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں کے چہروں پر بالوں کی روئیدگی، تو داڑھی مونچھ کا آنا، یہ کس کے سبب ہوتا ہے؟ تو خصیوں کے ذریعے جو نر ہارمون کا اخراج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے چہروں پر، لڑکوں کے چہروں پر بالوں کی روئیدگی یعنی داڑھی اور مونچھ کا آنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لڑکیوں میں جو مادہ جنسی اعضاء ہیں یعنی بیض خانے کیا کرتے ہیں؟ مادہ ہارمون کو خارج کرتے ہیں، مادہ ہارمون ایسٹروجن، مادہ ہارمون کون سا ہے؟ وہ ایسٹروجن۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مادہ ہارمون کے اخراج کی وجہ سے پستانوں کا ارتقاء اور پستانی غدود کا ارتقاء ہوتا ہے لڑکیوں میں۔ تو اس طرح سے نر اور مادہ جنسی اعضاء کیا ہیں؟ نر ہارمون اور مادہ ہارمون کا اخراج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ لڑکوں میں جو تبدیلیاں نر ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے لڑکوں کے چہروں پر داڑھی اور مونچھ اگاتے ہیں، اور اسی طرح سے مادہ ہارمون ایسٹروجن کی وجہ سے لڑکیوں میں پستانوں کا ارتقاء ہوتا ہے اور پستانی غدود کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے، ان ہارمونوں کی پیداوار ایک اور ہارمون کے کنٹرول میں ہوتی ہے جس کا افراز ایک اور بے نالی غدود کرتا ہے جسے رطوبت خیز غدہ پیچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی نر اور مادہ ہارمون کی پیداوار کو ایک اور ہارمون کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ تو جو ہارمون ان نر اور مادہ ہارمون کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے اس کا افراز کون کرتا ہے؟ اس ہارمون کا افراز ایک اور بے نالی غدود کے ذریعے ہوتی ہے جس کو رطوبت خیز غدہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں گے تو رطوبت خیز غدہ کے ذریعے خارج کیے گئے ہارمون کیا کرتا ہے؟ نر اور مادہ ہارمون کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو نر اور مادہ ہارمون کی پیداوار رطوبت خیز غدہ کے ذریعے خارج کیے گئے ہارمون کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، تولیدی عمل کو شروع کرنے میں ہارمونوں کا کردار۔ تو تولیدی عمل کو شروع کرنے میں ہارمونوں کا کیا کردار ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو بے نالی غدود دوران خون میں ہارمونوں کا اخراج کرتے ہیں جو جسم کے ایک خاص حصے میں پہنچتے ہیں جسے ہدفی عضو ٹارگٹ سائٹ کہا جاتا ہے۔ تو بے نالی غدود کیا کرتے ہیں؟ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ تو بے نالی غدود ہارمونوں کو کہاں پر خارج کرتے ہیں؟ دوران خون میں۔ تو اب خون میں یہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اب ان کو جہاں پر پہنچنا ہے، تو جسم کے جس خاص حصے میں پہنچنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدفی عضو یا ٹارگٹ سائٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان ہارمونوں کو جس جگہ پہنچنا ہے برابر وہ ہارمون اسی جگہ پر پہنچتے ہیں، تو اس جگہ کو جہاں پر ہارمونوں کو پہنچنا ہے اس کو ہدفی عضو یا ٹارگٹ سائٹ کہا جاتا ہے۔ ہدف یعنی ٹارگٹ، تو ہدفی عضو یعنی جس عضو کو تک وہ ہارمونوں کو پہنچنا ہے اس کو ٹارگٹ سائٹ یا ہدفی عضو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہدفی عضو کیا کرتا ہے؟ ہارمونوں کے تئیں رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔
تو جو بے نالی غدود خون کے ذریعے ہارمونوں کو خارج کیے ہیں، جب وہ ہارمون ان عضوؤں تک پہنچتے ہیں تو وہ عضو کیا کرتے ہیں؟ ان ہارمونوں کے تئیں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جسم کے اندر بہت سے بے نالی غدود ڈکٹ لیس گلینڈز ہیں، تو جسم میں بہت سارے بے نالی غدود موجود ہیں۔ تو خصیے اور بیض خانے جنسی ہارمونوں کا افراز کرتے ہیں۔ یہ ہارمون نر اور مادہ کی ثانوی جنسی خصوصیات کے حامل ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ خصیے اور بیض خانے کیا ہے؟ خصیے نر جنسی ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹرون اور بیض خانے مادہ جنسی ہارمون یعنی ایسٹروجن کا افراز کرتے ہیں۔ تو خصیے اور بیضوں کے ذریعے خارج کیے گئے ہارمون نر اور مادہ کی ثانوی جنسی خصوصیات کے حامل ہیں، یعنی ان ہارمونوں کی وجہ سے نر اور مادہ میں ثانوی جنسی خصوصیات رونما ہوتے ہیں۔ نیز جنسی ہارمون رطوبت خیز غدہ پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے خارج ہونے والے ہارمونوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنسی ہارمون ہیں جو کہ خصیے اور بیض خانے کے ذریعے خارج ہو رہے ہیں، تو یہ جو جنسی ہارمون کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ رطوبت خیز غدہ کے ذریعے خارج ہونے والے ہارمونوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو رطوبت خیز غدہ جنسی ہارمون کو اپنے ذریعے خارج کیے گئے ہارمونوں کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ تو چلیے اس کو ایک فلو چارٹ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ تو رطوبت خیز غدہ سے نکلنے والے ہارمون خصیوں اور بیض خانوں کو متحرک کرتے ہیں، جس سے وہ نر میں ٹیسٹوسٹرون اور مادہ میں ایسٹروجن کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر رطوبت خیز غدہ سے نکلنے والے جو ہارمون ہیں خصیوں اور بیض خانوں کو متحرک کرتے ہیں، ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، جس سے خصیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹوسٹرون کو خارج کرتے ہیں اور بیض خانے ایسٹروجن کو خارج کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خصیے اور بیض خانوں کو ہارمون چھوڑنے کے لیے یہاں پر متحرک کون کر رہے ہیں؟ رطوبت خیز غدہ سے نکلنے والے ہارمون کیا کر رہے ہیں؟ خصیے اور بیض خانوں کو متحرک کر رہے ہیں، ان کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ نر اور مادہ جنسی ہارمون کو کیا ہے؟ چھوڑ سکیں، خارج کر سکیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ دوران خون میں چھوڑے جانے پر یہ ہدفی عضو تک پہنچتے ہیں۔ تو اب یہ خصیے کیا ہیں؟ نر ہارمون کو چھوڑ رہے ہیں اور بیض خانے کیا ہے؟ مادہ ہارمون کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہاں پر چھوڑے جاتے ہیں؟ دوران خون میں۔ دوران خون میں چھوڑے جانے پر ان کو کہاں پہنچنا ہے؟ ہدفی عضو ٹارگٹ سائٹ تک یہ پہنچتے ہیں۔ اب اس کے بعد سن بلوغ کی شروعات پر جسم کی تبدیلیوں کو متحرک کرتے ہیں یا ان تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو خصیے اور بیض خانوں کے ذریعے چھوڑے گئے ہارمون ہدفی عضو تک جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے پر سن بلوغ کی شروعات پر جسم کی تبدیلیوں کو متحرک کرتے ہیں۔ تو سن بلوغ میں جو جسم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں میں داڑھی اور مونچھ کا اگانا ہے، لڑکیوں کے سینے پر ابھار، تو یہ تمام کو متحرک کون کرتے ہیں؟ تو یہ جنسی ہارمون جو خون میں چھوڑے گئے ہیں خصیے اور بیض خانوں کے ذریعے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جسم کی تبدیلیوں کو متحرک کرتے ہیں، اسٹیمولیٹ کرتے ہیں یا ان تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک فلو چارٹ کی مدد سے ہم ہمارے جو ثانوی جنسی خصوصیات ہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہارمون ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں یا ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو متحرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خصیے اور بیض خانے نر ہارمون اور مادہ ہارمون کو چھوڑتے ہیں۔ تو ان کو ہارمون چھوڑنے کے لیے کون متحرک کر رہے ہیں؟ یہاں پر رطوبت خیز غدہ کے ذریعے نکلنے والے ہارمون کیا کر رہے ہیں؟ خصیے اور بیض خانے کو ہارمون چھوڑنے پر متحرک کر رہے ہیں۔ تو ان سے
متحرک ہو کر خصیے ٹیسٹوسٹرون کو چھوڑتے ہیں اور بیض خانے اسٹروجن یعنی مادہ ہارمون کو چھوڑتے ہیں۔ اب یہ کہاں پر چھوڑے جاتے ہیں؟ دوران خون میں چھوڑے جاتے ہیں، اور ان کو کہاں پر پہنچنا ہوتا ہے؟ ہدفی عضو ٹارگٹ سائٹ پر پہنچنا ہے۔ تو یہ ٹارگٹ سائٹ پر پہنچتے ہیں تو سن بلوغ کی شروعات میں جسم میں جو تبدیلیاں ہیں، تبدیلیوں کو یہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، ان کو متحرک کرتے ہیں، یا پھر ان تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، انسانوں کی زندگی میں تولیدی مرحلہ۔ جب خصیے اور بیض خانے زوجوں کو پیدا کرنے لگتے ہیں تو نوجوان تولید کے اہل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب خصیے اور بیض خانے زوجوں یعنی گیمیٹس، خصیے کیا ہیں؟ اسپرم کو بناتے ہیں، اور بیض خانے انڈوں کو یعنی بیضوں کو بناتے ہیں۔ تو خصیے اور بیض خانے اسپرم اور بیضوں کو بنانے لگتے ہیں تو نوجوان کیا ہے؟ تولید کے اہل ہو جاتے ہیں، تولید کرنے کی صلاحیت ان میں آ جاتی ہے۔ تو زوجوں کی پیداوار اور ان کی نشو و نما کی صلاحیت عورتوں کے مقابلے مردوں میں زیادہ عرصے تک باقی رہتی ہے۔ یعنی زوجے یعنی جنسی خلیوں کی جو پیداوار ہے اور ان کی نشو و نما کی جو صلاحیت ہے، کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ مردوں میں۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ عرصے تک یعنی بہت دیر تک باقی رہتی ہے۔ تو چلیے اس کو ہم گراف کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ تو زوجوں کی پیداوار سن بلوغ سے عورتوں میں شروع ہوتی ہے اور ایک عرصے کے بعد میں یہ کم ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گراف نیچے کو آ رہا ہے، یعنی یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، ایک عرصے تک قائم ہو کر کے یہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ جبکہ مردوں میں سن بلوغ میں زوجوں کی پیداوار اور ان کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اور یہ تا عمر کیا ہے؟ قائم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو زوجوں کی پیداوار اور ان کی نشو و نما کی صلاحیت عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ عرصے تک یعنی تا عمر یہ باقی رہتی ہے۔ عورتوں میں ایک خاص عمر کے بعد میں زوجوں کی پیداوار بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں میں تولیدی زندگی کا مرحلہ سن بلوغ 10 سے 12 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور عام طور پر 45 سے 50 سال تک باقی رہتا ہے۔ تو تولیدی زندگی کا مرحلہ 10 سے 12 سال میں شروع ہوتا ہے اور 45 سے 50 سال تک یہ باقی رہتا ہے۔ 10 سے 12 سال کی عمر سے لے کر کے 45 سے 50 سال تک کیا ہے؟ عورتوں میں تولیدی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بلوغت کے شروع ہونے پر بیضے نشو و نما پانے لگتے ہیں، یعنی لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو بلوغت کے شروع ہونے پر بیضے نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ ایک بیضہ جب مکمل طور پر نشو و نما پا لیتا ہے تو تقریباً 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ کسی ایک بیض خانے سے آزاد ہوتا ہے۔ تو ایک بیضہ جب مکمل طور پر نشو و نما پا لیتا ہے تو 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ یعنی تقریباً ایک مہینے میں ایک مرتبہ، تو تقریباً 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ کسی ایک بیض خانے سے آزاد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 2 بیض خانے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ایک بیض خانہ ہے اور یہاں پر ایک بیض خانہ ہے۔ تو 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ ایک بیض خانہ کیا ہے؟ یہاں سے آزاد ہوتا ہے، چاہے اس بیض خانے سے چاہے اس بیض خانے سے کیا ہے؟ ایک بیضہ کیا ہے؟ بیض خانے سے آزاد ہوتا ہے اور یہ بیض نالی میں یہاں پر آ جاتا ہے۔ اس عرصے میں رحم کی دیوار سخت اور موٹی ہو جاتی ہے تاکہ بیضہ انڈے کو وصول کر سکے۔ تو 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ یہاں سے بیضہ نکلتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو اس دوران کیا ہے؟ رحم کی دیوار کیا ہو جاتی ہے؟ سخت اور موٹی ہو جاتی ہے تاکہ وہ بیضے کو حاصل کر سکے۔ جو بیضہ یہاں سے آزاد ہو کر کے آ رہا ہے اس بیضے کو وصول کرنے کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے رحم کی دیوار کیا ہو جاتی ہے؟ سخت اور موٹی ہو جاتی ہے۔ اگر بیضہ بارآور ہو تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو جو نکلا ہوا بیضہ ہے بیض خانے سے،
اگر یہاں پر بار آوری کا عمل ہوا ہوتا ہے، سپرم اور بیضے کا اتحاد ہو کر کے اگر زائگوٹ بنا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ بار آور بیضہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جاتا ہے، پریگنینسی جسے کہتے ہیں کہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اگر بار آوری نہیں ہوتی تو اخراج شدہ بیضہ اور رحم کی موٹی پرت اپنی خون کی نالیوں سمیت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر بار آوری کا عمل ہوا ہے تو یہاں پر حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اگر بار آوری نہیں ہوتی تو جو اخراج شدہ بیضہ ہے اور رحم کی جو موٹی پرت ہے اپنی خون کی نالیوں سمیت کیا ہے یہاں پر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ جو 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ جو بیضہ باہر نکلا ہوا ہے، بار آوری اگر نہیں ہوئی ہے تو وہ اخراج شدہ بیضہ اور رحم کی جو موٹی پرت ہے اپنے خون کی نالیوں سمیت کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عورتوں کو خون آتا ہے، جسے حیض یا ماہواری مینسٹرویشن کہا جاتا ہے۔ تو اخراج شدہ بیضہ کیا ہے اور رحم کی دیوار اپنے خون کی نالیوں سمیت ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو خون آتا ہے، اسی کو کیا ہے حیض یا ماہواری مینسٹرویشن کہا جاتا ہے۔ ماہواری تقریباً 28 سے 30 دنوں کے اندر ایک مرتبہ آتی ہے۔ تو یہ ماہواری کتنے دنوں میں ایک مرتبہ آتی ہے؟ 28 سے 30 دنوں کے اندر ایک مرتبہ آتی ہے، کیونکہ یہاں پر 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ ہی بیض خانے سے بیضہ آزاد ہوتا ہے، کسی ایک بیض خانے سے۔ اسی وجہ سے ماہواری بھی کیا ہے 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو سرسری طور پر ایک مرتبہ اگر ہم دیکھیں گے تو 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ بیض خانے سے بیضہ آزاد ہوتا ہے، کسی ایک بیض خانے سے۔ اس دوران کیا ہے رحم کی دیوار سخت اور موٹی ہو جاتی ہے تاکہ اخراج شدہ بیضے کو وصول کر سکے۔ اگر یہاں پر بار آوری کا عمل ہوتا ہے، بیضے کے اخراج ہونے کے بعد میں بار آوری کا عمل ہوتا ہے، فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، تو یہاں پر زائگوٹ بنتا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اگر بار آوری نہیں ہوئی ہے تو جو اخراج شدہ بیضہ کیا ہے اور رحم کی جو موٹی پرت ہوتی ہے اپنی خون کی نالیوں سمیت کیا ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے عورتوں کو خون آتا ہے، اسی کو کیا ہے حیض یا ماہواری کہتے ہیں، اور یہ 28 سے 30 دنوں میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ تو پہلی ماہواری کا خون بلوغت کے وقت شروع ہو جاتا ہے، جسے حیض اول مینارکی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی ماہواری کا جو خون کب شروع ہوتا ہے؟ بلوغت کے وقت شروع ہو جاتا ہے، جسے حیض اول یا مینارکی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، 45 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ماہواری کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے ختم ہونے کو انقطاع حیض یعنی مینوپاز کہا جاتا ہے۔ شروع میں ماہواری کے دور میں بے قاعدگی ہو سکتی ہے اور اس میں باقاعدگی آنے میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تو 45 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ماہواری کا دور کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ 10 یا 12 سال سے شروع ہو کر کے 45 سے 50 سال میں یہ ماہواری کا جو سائیکل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے ختم ہونے کو انقطاع حیض یا مینوپاز کہا جاتا ہے۔ شروع میں ماہواری کے دور میں بے قاعدگی ہو سکتی ہے، کیونکہ ماہواری عام طور پر 28 سے 30 دنوں میں ہونا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، کم وقت بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ شروع میں ماہواری کے دور میں کیا ہوتی ہے بے قاعدگی ہوتی ہے۔ اس میں باقاعدگی آنے میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، اسے ریگولر ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اب نیکسٹ، ماہواری کے دور کو ہارمون کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ پورا مینسٹرویشن کا جو سائیکل ہے اس کو کون کنٹرول کرتے ہیں؟ ہارمون کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ پورا جو سائیکل ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ماہواری کا جو سائیکل ہے، جو دور ہوتا ہے، اس میں بیضے کی مکمل نشو و نما، اس کا اخراج، رحم کی دیوار کا موٹا ہونا اور حمل نہ قرار پانے کی صورت میں ٹوٹ پھوٹ جانا سبھی کچھ شامل ہیں۔
تو یہ جو پورا سائیکل ہے اس میں تمام بیضے کی پیدائش نشو و نما سے لے کر کے یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ بیضے کا مکمل نشو و نما ہونا، 28 سے 30 دنوں میں اس کا ایک مرتبہ اخراج ہونا، رحم کی دیوار کا موٹا ہونا، اور حمل نہ قرار پانے کی صورت میں یعنی بار آوری نہ ہونے کی صورت میں ٹوٹ پھوٹ جانا، سبھی کچھ کہیں اس میں شامل ہے۔ بیضے کے بار آور ہونے کی صورت میں اس میں تقسیم ہوتی ہے اور یہ پھر مزید نشو و نما کے لیے رحم میں نصب ہو جاتا ہے۔ تو حمل نہ قرار پانے کی وجہ سے کیا ہے وہ بیضہ اور جو رحم کی جو پرت ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں جس سے خون آتا ہے۔ اگر بیضہ بار آور ہوا ہوتا ہے وہاں پر اسپرم اور بیضے کا گداخت ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ زائگوٹ بنتا ہے اور مزید تقسیم ہو کر کے نشو و نما پانے کے لیے وہ کہاں پر چپک جاتا ہے؟ رحم کی دیوار میں نصب ہو جاتا ہے، رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں اس سے متعلق تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر پہلی کا یہ کہنا ہے کہ ایک عورت کی تولیدی زندگی حیض اول منارکھے سے لے کر انقطاع حیض مینوپاز تک ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عورت کی جو تولیدی زندگی حیض اول، جو بلوغت میں پہلی مرتبہ عورت کو خون آتا ہے تو اسے حیض اول یا منارکھی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر کے انقطاع حیض یعنی مینوپاز تک ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، رحم مادر میں بچے کی جنس کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ تو ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کیسے معلوم کی جاتی ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ زائگوٹ کے اندر حمل کی جنس کے تعین کے لیے ہدایت ہوتی ہے اور یہ ہدایت دھاگا نما ساخت میں موجود ہوتی ہے جسے بار آور انڈے میں کروموزوم کہا جاتا ہے۔ تو زائگوٹ کے اندر حمل کی جنس کو تعین کرنے کے لیے ہدایت ہوتی ہے، انسٹرکشنز ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ دھاگا نما ساخت میں موجود ہوتی ہے جسے بار آور انڈے میں کروموسوم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، خلیوں کے نیوکلیس کے اندر کی طرف کروموسوم موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کروموسوم کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ خلیوں کے نیوکلیس میں، مرکزے میں اندر کی طرف، انسائیڈ دا نیوکلیس یہ پائے جاتے ہیں۔ تمام انسانوں کے خلیوں کے مرکزے میں کروموسوم کے 23 جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 کروموسوم جنسی کروموسوم سیکس کروموسومز کہلاتے ہیں جن کے نام ایکس اور وائی ہیں۔ تو تمام انسانوں کے خلیوں کے مرکزے میں کروموسوم کے کتنے جوڑے موجود ہوتے ہیں؟ 23 پیئرز، 23 جوڑے موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں تو تمام انسانوں کے خلیوں کے مرکزے میں 23 جوڑے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اور یہ 23، کل 23 جوڑے ہیں کروموسوم کے۔ ان میں سے 2 کروموسوم کیا ہیں؟ سیکس کروموسومز کہلاتے ہیں یا جنسی کروموسوم انہیں کہا جاتا ہے، جن کے نام ایکس اور وائی ہیں۔ تو یہاں پر یہ 2 کروموسوم یعنی ایک جوڑا، 23واں جوڑا کیا ہے؟ جنسی کروموسوم کہلاتے ہیں جن کے نام ایکس اور وائی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب عورت کے اندر 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں جبکہ مرد کے اندر ایک ایکس اور ایک وائی کروموسوم ہوتے ہیں۔ تو عورت کے اندر کیا ہے؟ 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، ایکس ایکس، جبکہ مرد کے اندر ایک ایکس اور ایک وائی، ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں۔ تو زوجوں گیمیٹس انڈے اور اسپرم میں کروموسوم کا صرف ایک سیٹ ہوتا ہے۔ تو جو نر اور مادہ زوجے ہوتے ہیں یعنی بیضے اور اسپرم میں کروموسوم جوڑی کی شکل میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر سے کروموسوم کا صرف ایک سیٹ ہوتا ہے، جوڑے کی شکل میں یہاں پر یہ موجود نہیں ہوتے۔ اسپرم اور بیضے میں کروموسوم کا صرف ایک سیٹ ہوتا ہے۔ غیر بار آور انڈے کا ہمیشہ ایک ایکس کروموسوم
ہوتا ہے. تو غیر باراور انڈا یعنی مادہ جنسی خلیے میں، غیر باراور انڈا یعنی مادہ جنسی خلیے میں ہمیشہ کیا ہے، ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے. لیکن اسپرم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم کا اسپرم کا کروموسوم ایکس اور دوسری قسم کے اسپرم کا کروموسوم وائی ہوتا ہے. تو جو مادہ جنسی خلیے ہیں یعنی بیضوں میں ہمیشہ صرف ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے، لیکن اسپرم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے اسپرم کا کروموسوم ایکس اور دوسری قسم کے اسپرم کا کروموسوم وائی ہوتا ہے. تو اب اس کو ہم شکل کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو یہ انڈے یعنی یہ مادہ جنسی خلیے بیضے ہیں، تو بیضوں میں ہمیشہ ایکس ہی ہوتا ہے. یہ مادہ جنسی خلیے ہیں، تو مادہ جنسی خلیے یعنی اس کو انڈے کہا جاتا ہے یا پھر بیضے کہا جاتا ہے. تو ان میں صرف کیا ہے، ایک ہی قسم کا کروموسوم یعنی ایکس پایا جاتا ہے، جبکہ اسپرم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسپرم میں ایکس کروموسوم پایا جاتا ہے اور ایک دوسرے قسم میں وائی کروموسوم پایا جاتا ہے. تو اب یہاں پر اگر ایکس کروموسوم والا اسپرم بیضے کے ساتھ اتحاد پاتا ہے تو یہاں پر یہ جو جنس کیا ہوگی، لڑکی ہوگی، کیونکہ اسپرم کا کروموسوم بھی ایکس ہے، بیضے کا تو ایکس ہی ہوتا ہے، تو دونوں مل کر کے ایکس ایکس ہوں گے. تو یہاں پر زائگوٹ کے دو ایکس کروموسوم ہوں گے اور ایک لڑکی کی نشو و نما شروع ہوگی. اگر اس کے برعکس اگر وائی کروموسوم والا اسپرم بیضے کے ساتھ اتحاد پاتا ہے تو زائگوٹ ایک لڑکے کی شکل میں نشو و نما پائے گا، کیونکہ یہاں پر ایکس اور وائی، تو ایکس اور وائی کے اتحاد سے لڑکا ہوتا ہے اور ایکس کے اتحاد سے یہاں پر لڑکی ہوتی ہے. تو یہ انڈے ہیں یعنی مادہ جنسی خلیے ہیں اور یہ نر جنسی خلیے ہیں. تو نر جنسی خلیے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایکس اور ایک وائی، جبکہ مادہ جنسی خلیوں میں صرف ایک ہی قسم کا کروموسوم ہوتا ہے اور وہ ایکس کروموسوم رکھنے والا اسپرم اگر انڈے کے ساتھ اتحاد پاتا ہے تو یہاں پر جنس کیا ہوگی، لڑکی ہوگی. اگر وائی کروموسوم رکھنے والا اسپرم انڈے کے ساتھ اتحاد پاتا ہے تو بچے کی جنس کیا ہوگی، لڑکا ہوگا. تو اب آپ جان گئے کہ باپ کے جنسی کروموسوم کسی بچے کی جنس کو طے کرتے ہیں. یہ اعتقاد کہ کسی بچے کی جنس کے لیے ماں ذمہ دار ہے قطعاً غلط ہے اور اس لیے اس پر الزام لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اس طرح سے سبق کا یہ دوسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں، اپنے سہیلیوں میں سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.